الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے آج پھر ایک مرتبہ حاضر ہوا ہوں کچھ ساتھیوں کے سوال اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ کسی ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کپڑے پر نجاست لگی ہوئی تھی، پلیتی لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں چلا اور نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد دیکھا تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: نجاست غلیظہ دو قسم پر ہے، ایک پتلی یعنی بہنے والی چیز اور دوسری گاڑی جیسے پاخانہ یا مرغی وغیرہ کی بیٹ۔ اب ذرا دیکھنا، اگر تو وہ بہنے والی چیز ہے، پتلی ہے، پیشاب وغیرہ ہے، وہ کپڑے پر لگ گئی ہے اور اس کا پھیلاؤ ہتھیلی کے گہراؤ یا 1 روپیہ، یعنی وہ جو پہلے سکے والا روپیہ ہے نا، جو بڑا روپیہ ہوتا ہے سکے والا، اس 1 روپیے کے برابر یا اس سے زائد ہو، پھر تو نماز پڑھ لی ہے تو نماز کو دہرانا ضروری ہے، واجب ہے، لازمی ہے، نماز فاسد ہو گئی ہے، نہیں ہوئی۔ اور اگر اس سے کم ہے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے پر اگر وہ گاڑی ہے یعنی پیشاب اپنا پاخانہ وغیرہ ہے یا بیٹ وغیرہ ہے تو پھر اس کا وزن کا اندازہ کیا جائے گا کہ اگر 4.5 ماشے سے کم ہو، پھر پتہ چلا ہے نماز پڑھنے کے بعد تو نماز ہو جائے گی۔ اگر 4.5 ماشے یا اس سے زائد کا وزن میں ہو تو پھر نماز فاسد ہو گئی ہے، نماز نہیں ہوئی، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ نماز فجر پڑھ رہا تھا اور نماز فجر کی دوسری رکعت میں سورج طلوع ہو گیا، تو اس نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، اگر صبح کی نماز میں سورج نکل آیا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہدایہ جلد 1 صفحہ 83۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ دانتوں کے درمیان کوئی چیز ہے، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے جس طرح عادت ہوتی ہے، بندہ کھا پی کے مسواک نہیں کرتا، پھر وضو کی حالت میں ہوتا ہے، نماز پر آ جاتا ہے، یا خصوصاً رمضان المبارک میں افطاری کی ہے اور پھر نماز مغرب کا وقت کیونکہ قریب ہوتا ہے تو نماز پر وہ آ جاتا ہے، نماز کیونکہ اس وقت کھڑی ہو جاتی ہے، جو ہی افطاری کرتا ہے تو نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اذان کے بعد 2-3 منٹ ہی ہوتے ہیں، تو وہ آ گیا ہے، تو دانتوں میں چیز پھنسی ہوئی تھی وہ نکل آئی ہے یا گلے میں چلی گئی ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دانتوں کے درمیان جواب اس کا، دانتوں کے درمیان سے کوئی چیز دوران نماز نکل کر کھائے گا تو اگر چنے کے دانہ کے برابر، اگر وہ دوران نماز نکال کر کھائے گا تو اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے بڑی ہو تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ عورت کا نماز میں مرد کے برابر کھڑے ہونا کا کیا حکم ہے؟ یعنی عورت آ کر کھڑی ہو گئی ہے مرد کے برابر میں تو اس کا کیا حکم ہے نماز کا؟ جواب اس کا یہ ہے، عورت اگر نماز میں مرد کے ساتھ برابر آ جائے اور عورت ہو بھی بالغ، خواہ محرم ہی کیوں نہ ہو، اور دونوں ایک ہی نماز تحریمہ میں شریک ہوں، درمیان میں کوئی حائل بھی نہ ہو اور عورت جنون حیض نفاس والی بھی نہ ہو اور ایک رکن کی ادائیگی کی مقدار میں برابر میں ہو، تو دونوں ایک ہی امام کے مقتدی ہوں اور امام نے عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو، یعنی یہ چند شرطیں ہیں، عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو امام نے، یا عورت مقتدی ہو اور مرد نے عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو، تو ایسی صورت میں مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ نماز میں کپڑا لٹکانے کا کیا حکم ہے؟ بعض جیسے ابھی سردیاں آ رہی ہیں تو کافی ساتھی چادریں ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں طرف ان کے جو ہے وہ سرے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟
تو نماز میں صدل یعنی سر پر کپڑا لٹکانا بغیر لپیٹنے کے یہ مکروہ ہے، ہدایہ میں بھی ہے، اور احادیث میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ترمذی مستدرک حاکم میں ہے، کان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ علیہ السلام نہا عن الصدل فی الصلاۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے پر یہ منہ کو ڈھانپ کر نماز میں، کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں اور اکثر جو چادر وغیرہ یا کپڑا وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ڈھانپ لیتے ہیں، منہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ بعض صوفی حضرات ہوتے ہیں، ان کی عادت شریفہ ہوتی ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا اس کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، نماز میں آنکھوں کا بند کرنا مکروہ ہے، اور احادیث کے اندر بھی ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم فی الصلاۃ فلا یغمض عینیہ، سید، اور یہ بحوالہ طبرانی کا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت بیان کی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو تو اپنی آنکھیں بند نہ کرے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ نماز بعض دفعہ جہاں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ صف پر مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، یا بغیر صف کے سین میں نماز پڑھتا ہے تو وہاں فرش پہ مٹی ہوتی ہے، تو سجدہ دینے کے بعد فوراً اسی ہاتھ سے وہ مٹی پیشانی سے صاف کرتے ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، نماز میں پیشانی سے مٹی پسینہ وغیرہ پونجنا بھی مکروہ ہے۔ اس کی دلیل ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاما لنا يقال له افلح اذا سجد نفخ فقال یا افلح ترب وجهك، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ایک غلام کو دیکھا جس کا نام افلاح تھا، جب وہ سجدہ کرتا تھا تو پیشانی سے مٹی صاف کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے افلاح، اپنے چہرے پر مٹی صاف نہ کرو، لگنے دو، اپنے چہرے پر مٹی لگنے دو۔ جیسے اور حدیث کے اندر ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی نماز میں نہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد مستحب ہے کہ اپنے پیشانی سے اس طرح مٹی کو صاف کر دے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث میں ہے عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى۔ کبیری کے اندر بھی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پوری کر لیتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی پیشانی کو صاف فرما لیا کرتے تھے۔ اور ایک ساتھی نے سوال کیا ہے فجر کی سنتوں کے بارے میں کہ نماز کھڑی ہو اور فجر کی سنتیں بندہ پڑھے چھوڑ دے، کیا کرے، کیا کرنا چاہیے؟ جواب اس کا یہ ہے، اگر صبح کی نماز سنتیں جو ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافی تاکیدیں فرمائی ہیں، اور اس پر جیسے عرض کر رہا تھا
کہ اگر صبح کی نماز شروع ہو چکی ہو اور یہ شخص مسجد میں آئے، اس نے صبح کی 2 سنتیں ادا نہیں کی، اگر اس کو ایک رکعت کے پا لینے کا یقین ہو تو پھر مسجد کے دروازے کے پاس صبح کی سنتیں ادا کر کے جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور بعض میں آتا ہے کہ اگر اسے یقین ہو کہ میں قاعدے میں بھی شامل ہو جاؤں گا تو تب بھی یہ سنتیں اپنی ادا کر لے، لیکن وہ سنتیں امام سے ہٹ کے، ان صفوں سے ہٹ کے پیچھے ہو کر وہ پڑھے۔ جامع صغیر کے اندر بھی ہے، ہدایہ میں بھی ہے، شرح نقایہ بھی کے اندر بھی ہے۔ اور اس بارے میں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ دلیل آپ کے پاس نہیں ہے جی، آپ صرف فقہ کو مانتے ہو۔ الحمدللہ ہم احادیث کو بھی مانتے ہیں، فقہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کے عمل کو بھی مانتے ہیں۔ تو خیر اس بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل مبارک موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ سے بھی یہ بات اشارات ملتے ہیں، اس بات کے طرف مبارکہ سے بھی اشارات ملتے ہیں اس بات کے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان عبداللہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءنا ابن مسعود والامام يصلي الصبح فصلى ركعتين الى ساریۃ ولم یکن صلی رکعت الفجر وفی روایت عنہ ثم دخل یعنی فی الصلاۃ۔ یہ طحاوی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طریقے پر طبرانی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور طبرانی فی الکبیر والے نے لکھا ہے وقال رجال ثقات، یہ راوی سارے کے ساری ثقہ ہیں، یہ علماء اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور اس وقت امام صبح کی نماز پڑھا رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستون کے پاس 2 رکعت صبح کی سنت ادا کی اور پھر جماعت میں شریک ہوئے، یعنی پہلے سنتیں پڑھی اور پھر جماعت میں شریک ہوئے۔ اور اسی طریقے پر سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ جاء الى المسجد والامام فی صلاة الفجر فصلى رکعتین قبل ان یلج المسجد عند باب المسجد۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے، امام نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے 2 رکعت فجر کی سنتیں مسجد کے دروازے کے پاس پڑھیں۔ صبح کی سنت عین امام کے پیچھے ادا کرنا یہ مکروہ ہے، امام سے ہٹ کر یعنی پیچھے ہٹ کر جو ہے وہ سنتوں کو ادا کرنا چاہیے۔ فجر کی سنتوں کے بارے کے اندر کیونکہ یہ اس میں وعید بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ حکم ہے کہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز سنت اور تمام سنن سے زیادہ تاکید والی ہیں، احادیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پڑھنے لگا ہوں، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ مسلم شریف کے اندر ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی 2 رکعت سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ 2 رکعت مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ واللہ عالم بصواب۔ اللہ تبارک جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔